ہو سکتی ہے تو وہ ہے دین اسلام کا طریقہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو ہر کسی کو دنیا کے اندر ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے جنت ملے اور اللہ پاک اسے جنت عطا فرمائے، بلا حساب و کتاب اسے جنت عطا فرمائے۔ مگر گناہگاروں کو جنت نہیں ملتی، مگر جو نیک اور صالحین ہوتے ہیں اللہ پاک انہیں جنت عطا فرماتا ہے۔ تو بات سمجھنے کی ہے کہ شب برات بھی دین اسلام کے مضمون کا ایک حصہ ہے۔ شب برات نازل ہونے کی بھی وجوہات جو ہیں وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ شب معراج اللہ کی طرف سے ہے، شب معراج بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر شب قدر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ مگر یہ جو راتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا یہ دراصل ہمیں ملی ہیں تو ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ یہ جان لیں کہ اللہ پاک نے دین اسلام کا پروگرام ایک ساتھ نہیں دیا۔ جب آپ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے، آقا علیہ السلام کی زندگی کے احوال کو دیکھیں گے تو 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور پھر 23 سال تک دین اسلام کے نظام کے حکم کو اللہ پاک نے جاری فرمایا۔ اور سب سے بہترین نمونہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی شب کا معاملہ ہے، تو معراج کی شب میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی نہیں بھولا۔ معراج بھی سب سے پہلے سرکار کو معراج بھی، اب یہ شب قدر شب برات بعد میں نازل ہوئی، پہلے شب معراج۔ تو شب معراج جب سرکار کو پہلی رات جو ملی ہے شب معراج، وہ طویل معاملہ ہے اس کا، اگر ہم بیان کرنے بیٹھیں گے تو بہت سارے مسئلے یعنی بہت سارا وقت لگ جاتا ہے۔ تو شب معراج کی رات میں آپ نے تمام انبیاء اکرام سے ملاقات کی، آپ نے جنت کی سیر کی، جنت کی سیر کر کے جنت کا نظارہ کیا، جنت میں داخل میں آقا علیہ السلام اللہ پاک نے عجائبات کو بتائے، جو قرآن کریم میں اللہ پاک نے کہا کہ میں میرے بندے کو شب کی رات میں مکہ حرم سے لے کر مسجد الاقصی تک میں نے بلایا تاکہ میرے عجائبات کو میں بتاتا۔ تو سب سے لوگ کہتے ہیں کہ عجائبات میں جنت کو دیکھنا بھی ہے، دوزخ کو دیکھنا بھی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، مگر سب سے بڑا عجوبہ اللہ کا دیدار ہے۔ سب سے بڑا عجوبہ یعنی عجائبات میں کیا ہے کہ اللہ پاک نے کسی کو اپنا دیدار نہیں دیا تھا۔ ساری کائنات جب سے بنی ہوئی ہے، انبیاء اکرام تشریف لائے، آدم علیہ السلام بھی آئے، ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، قریب 1,24,000 پیغمبر آئے، مگر اللہ نے اپنا دیدار کسی کو عطا نہیں کیا، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اپنی شہادت کو مکمل کیا، اپنا دیدار عطا فرما کر۔ تو یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ کیا دیکھا کہ جہنم کے 7واں طبق یعنی سب سے نچلا جو طبق ہے اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار امتیوں کو ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام سے آپ عرض کرتے ہیں بھائی جبرائیل یہ 7واں طبق کس کے لیے ہے؟ پہلا طبق کی بات فرمائی تو فرمایا فلاں نبی کی امت، فلاں نبی کی امت۔ دوسرے طبق میں قریب 1 سے لے کے 6 طبق جہنم کے لیے تیار کیے گئے، تو قریب 1,24,000 پیغمبروں کے لیے اللہ نے اس کے لیے مسلط فرما دیا گناہگاروں کے لیے۔ 7واں طبق اسپیشلی پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہگار لوگوں کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا۔ جب آپ نے یہ معاملہ دیکھا تو زار و خطر آپ رونے لگے، رب کائنات کی بارگاہ میں روتے گئے حتیٰ کہ آپ کو معراج دی، مگر وہ دل سے غم نہ نکلا۔ کیا نکلا کہ پھر بھی میری امت جہنم میں جائے گی، اے اللہ پاک میری امت کا کیا ہوگا؟ ذرا سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے کہ آپ نے دعا مانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اور ہماری بخشش کا سامان کے لیے اللہ پاک نے ہمیں گفٹڈ نماز عطا فرمائی،
اور نماز ہمیں گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، نیک اور صالح اعمال کی تلقین کرتی ہے، یہ تمام گفٹڈ تمام چیزیں ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی، ایک طرف معراج کی خوشی ہے تو دوسری طرف سرکار کو یاد آ رہا ہے کہ پھر بھی ساتویں طبق میں میری گناہگار امت کو ڈالا جا رہا ہے۔ وہ بات ستائے گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات، تہجد کی رات ایسی کوئی نہیں جاتی کہ رب کی بارگاہ میں آپ نے رب کی امتی نہ کہا ہو، تو ساری رات آپ دعائیں فرماتے کہ مولا کریم کرم کر دے کہ میری امت نہ جائے، وہ گناہگار ہے تو تو معاف کرنے والا ہے، وہ گناہگار ہے تو میری امت کو تو ہی معاف کرنے والا ہے، اگر وہ تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرے تو مولا کریم تو نے معاف فرما۔ تو اس طریقے سے آپ نے سوال فرمایا، درود شریف پڑھیے اللہ ٹھیک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بے چین تھا کہ ساتویں طبق میں میری امت کو ڈالا جا رہا ہے، میری امت کے گناہگاروں کو، تو آپ بڑے پریشان ہیں۔ تو اسی ہسنا میں کوئی رات نہیں گئی، کوئی دن نہیں گئی، تو اللہ پاک نے پھر انتظام کر دیا، شب برات عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے انتظام کر دیا، کس کی بدولت؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کی بدولت۔ دیکھیے اللہ پاک کتنا محبت کرتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اے محبوب اتنا مت گھبراؤ، آج 15ویں شب ہے، شب برات کی رات ہے، آج کی رات کی فضیلت اللہ پاک فرماتا ہے، جبرائیل السلام تشریف لا کر فرماتے ہیں کہ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بے چینی اور آپ کی جو طلب ہے امت کی بخشش کے لیے، اللہ پاک نے کرم فرما دیا کہ شب برات اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ تو شب برات کے معنی کیا ہیں؟ شب کے معنی ہوتے ہیں رات کے، اور برات کے معنی ہوتے ہیں نجات کے یا آزادی کے۔ تو دراصل یہ جو رات ہے، ہم گناہگار امتیاں جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کو جہنم سے نجات کی رات، جہنم سے آزاد کرنے والی رات ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس زمانے میں بہت بڑے قبیلے ہوا کرتے تھے۔ ایک قبیلہ ایسا تھا جن کے پاس 4000 سے 5000 جانور ہوا کرتے تھے، پوٹلے، آج کے زمانے میں جسے پوٹلے کہا جاتا ہے۔ تو 5000 10,000 جو پوٹلے ہوا کرتے تھے، تو ان کے جتنے بال رہیں گے اتنے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ گناہگار بندوں کو بخش دیتا ہے اور جنت عطا فرماتا ہے۔ شب برات کی فضیلت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل السلام سے کہ سننے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ جب ہم بورڈ پہ کوئی لکھتے ہیں، کوئی ڈائری میں لکھتے ہیں، اس کو ڈائری میں لکھنے کے بعد مٹا نہیں سکتے، سمجھ میں یہ بات؟ اگر آپ پینسل سے لکھ سکتے ہیں تو ربر سے مٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اب پین سے لکھے ہیں تو یا تو اسے نکال دیا جائے گا یا تو اسے جلا دیا جائے گا، تو تبھی جا کر وہ نکل سکتا ہے۔ تو شب برات کی فضیلت کیا ہے؟ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں سن لو کہ جب بندہ مومن رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، جب اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ جس دن جس لمحہ اس نے گناہ کیا تھا اس کے نام اعمال کی ڈائری میں سے بھی اس کا وہ پیپر نکال دیتا ہے۔ یہ شب برات کی فضیلت ہے۔ تو دنیا کے اندر ہم توبہ کریں تو اللہ پاک معافی تو دیتا ہے، مگر ہمارے نام اعمال کے رجسٹر میں سے پنہ نہیں نکلتا۔ شب برات کی فضیلت ایک ایسی چیز ہے کہ جب رب کائنات معاف بھی کرتا ہے اور جو تمہارے نام اعمال میں جو تم گناہ کیے تھے جس دن لکھے گئے تھے اس گناہوں کو بھی رجسٹر سے اللہ نکال دیتا ہے۔ جب گناہ رجسٹر سے نکل جاتے ہیں تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس دن بھی اللہ پاک جو گناہ ہمیں معاف کر رہا ہے، کس طریقے سے معافی عطا فرما رہا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو اب یہ تو شب برات ہے الحمدللہ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جب دعا فرمائی تو شب برات کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ میں پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ جبرائیل السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کی محبت میں شب برات کی رات کو پہلے آسمان پر جلوہ افروز
ہونے کا معاملہ فرمایا ہے، اپنی امت سے کہہ دو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسا ہی سورج ڈوب جائے گا، عشاء کا وقت شروع ہوگا، تو نہ صرف فرشتے بلکہ اللہ ندا دینے والا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے جہنم سے نجات مانگنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی شان و شوکت اور اپنی عظمت سے ہمیں یہ حکم دینے والا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں طلب کریں۔ اب ہمارے کان کھلی ہے سننے کے لیے رب کائنات کیا کہہ رہا ہے، ہم سنیں گے، مگر ہمارا یقین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر ہے، ان کی حدیث پر ہے کہ اس شب رب کائنات پہلے آسمان پر اپنی شان و شوکت سے، اپنی رحمت جاویدانی سے جلوہ افروز رہ کر ہم گناہگار بندوں کی بخشش کا سامان تیار کرتا ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ آپ مانگو رب کی بارگاہ میں، جو تم مانگو گے اللہ پاک اس وقت میں عطا فرمائے گا۔ تو کیا مانگے؟ سب سے بہترین دعا آخرت کے اندر ہماری کامیابی مانگ لیں اللہ پاک سے۔ کیا مانگے؟ سب سے پہلا سوال کہ اللہ پاک آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ یہ تمام سوالات ہم نے اپنے لیے مانگ لیا۔ اب ذرا سن لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی سے خوش ہوتے ہیں، کس امتی سے؟ اس امتی سے خوش ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کی دعا مانگتا ہے۔ کیا کہیں ہم؟ اے رب کائنات، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ربی حبلی امتی کہا، میں ان کا امتی ہونے کی حیثیت سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو بخش دے۔ جب تم ایسا کہو گے تو رب کائنات کی رحمت جوش میں آئے گی اور رسول اللہ کی محبت بھی جوش میں آئے گی اور تم پر نظر کرم ہو جائے گی، اور اللہ پاک تمہاری دنیا کی بھی پریشانیاں دور فرمائے گا اور آخرت کی بھی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کا کرم یہ سن لیں کہ ہمارے یہاں پر ہندو بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں اولیاء اکرام کی بارگاہ ہے۔ شب برات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام امت دو حصوں میں تقسیم کی گئی۔ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ لوگوں کا خیال رہتا ہے کہ صرف مسلمان ہی کو امت سمجھتے ہیں لوگ۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کو اللہ پاک نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک امت مقبول، ایک امت دعوت۔ تو جتنے بھی دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ تمام امت دعوت میں، اور جتنے بھی قبول کیے اسلام و امت مقبول میں۔ یہ اپنے ذہن نشین کر لیں، یہ جھگڑے تمام مذاہب کے یہیں پر ختم ہو جاتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر وہ انسان آ گیا جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو پیدا ہوا۔ تو یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں، مگر دو حصوں میں، جس نے قبول کیا وہ امت مقبول ہے اور جس نے نہ کیا وہ امت دعوت ہے۔ تو تمام لوگ ہیں اس کے اندر۔ تو بہرحال جس کا جیسا عقیدہ ہوتا ہے اس کو اللہ پاک اس کی عقیدت کے مطابق اسے عطا فرماتا ہے۔ تو شب برات کی رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، اس رات کو آپ غسل کرنے، اور ایک فضیلت ہے کہ شب برات کی رات کو جب غسل کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ پاک آنے والے سال تک اسے صحت و عافیت عطا فرماتا ہے، اس کے اندر کے تمام بیماریوں کو شفا کر دیتا ہے۔ اب بیر کے پتیوں کا بھی ذکر ہے، 7 سے 11 پتے سورہ یاسین پڑھ کر یا 4 پھول پڑھ کر پانی میں ڈال کر اگر کوئی نہا لے، اس کے اوپر کی کتنی بھی پرانی جادو کیوں نہ ہو اس وقت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ عظمت شب برات ہے۔ مگر یہ شب برات کی فضیلت، شب برات کی جو ملنے کی جو اصل وجہ ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا نے ہر لمحہ میں نہیں بولا، یہ اپنے ذہن نشین کر لیں، سرکار پیدا ہوئے تو ربی حبی امتی بولے، معراج کو جانے کے لیے تیار ہے تو فرماتے ہیں میرے لیے براق ہے تو میری امت بھی پوچھے گی میری امت کو میں کیا کہوں گا۔ پھر جب معراج ہو گئی تو اللہ سے سوال کیا تحیات ہونے کے بعد، مولا مجھے معراج تو دے دیا، میری امت بھی پوچھے گی ہمیں بھی معراج دے دو، ہمیں بھی معراج ہو جائے تو میں میری امت کو کیا کہوں۔ تو رب کائنات نے کہا کہ میں نے تحفے میں نماز تو تمہیں جو دی ہے وہ تمہاری امت کے لیے معراج ہے۔ اللہ پاک تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب ہم اپنی نماز کو روزانہ معراج بنا سکتے ہیں، اس کے لیے کیفیت بنائیں۔
نماز ایسی پڑھے کہ پڑھتے 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 ایک ایسی کیفیت آئے گی کہ تمہارے لیے نماز تمہاری معراج بن جائے گی۔ تو تمام مسلمانوں کے لیے نماز مومن کی معراج ہے، فرمایا سرکار، مومن فرمایا سرکار، مسلمان کے بعد کا درجہ مومن کا ہوتا ہے، مومن کے لیے نماز اس کے لیے معراج ہے۔ تو یہ اپنے ذہن نشین کر لیں، اور شب برات کی تو فضیلت میں نے آپ کو بتا دی، اس کی تیاری کر لیں۔ مگر سچی تو بات ہے، آج کل میسج بھیج رہے ہیں خالی واٹس ایپ پہ، اسٹیٹس پہ، کیا رکھ رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوگی تو معاف کر دو، ٹھیک ہے، اس کی بے عزتی کر دے رہے ہیں، اس کے پیسے لوٹ لے رہے ہیں، ایک میسج چھوڑ کے سمجھ رہے ہیں کہ میں معافی مانگ لیا۔ یاد رکھو، آپ نے جس کو ستایا ہے اس سے جا کر اگر آپ معافی مانگ لیں گے تو وہی معافی قبول ہوں گی۔ تو آپ میسج کرنے سے معافی قبول نہیں ہوگی، ہاں البتہ فون کر کے تم معافی مانگ سکتے ہو، اس سے تم فون پہ بات کرنا چاہیے۔ اگر تم نے کسی کو ستایا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، کسی کا قرضہ ڈبو دیا ہے، تو تم دے نہیں سکتے تو کم سے کم یہ کہیں کہ اللہ اگر مجھے دولت دے گا، میری زندگی رہے گی تو میں تیرا قرضہ پورا کر دوں گا۔ اتنا کہنا بھی تمہارے لیے باعث بخشش کا سامان بنے گا۔ سمجھ میں ہی بات؟ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج کل ایک ماحول بنا ہوا ہے، دال عبداللہ گڑ تھیلی میں، پیسے لے لیے ڈال لیے، اب کہاں لے لو کیا بھی لے لو، میجسٹریٹ کیا بولی گا، زہر کھا کے مر جاتا ہوں صاحب بول دیتے۔ اب اس کے بعد میجسٹریٹ بولتا ٹھیک ہے اس کو ستاؤ مت، مہینے کو جو دیا ہو لو، کیا دیتا رہے میاں، بولے تو 1000 روپے دیتا ہوں، بول رہا کھانے کے پیسے نہیں ہے، بولتا ہوں لیتا لاکھوں روپے۔ اب بیچارہ ریاض والا پریشان، کیا کرنا بول کے اب اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا۔ یاد رکھو، دنیا کی میجسٹریشن میں تم بچ سکتے ہو، دھوکے بازی کر کے تم بچ سکتے ہو، مگر آخرت میں نہیں بچ سکتے۔ آخرت میں تو ہمیں حساب و کتاب دینا، تو اس لیے یہ طے کر لیں کہ کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے یہ جان لیں کہ مرنے کے بعد اللہ کو ہمیں حساب دینا۔ اگر یہ خوف تمہارے دل میں آ گیا تو پھر تم نہ کسی کو دھوکہ دو گے اور نہ تم کوئی برا کام کرو گے۔ سمجھ میں ہی بات؟ اگر واقعی تمہیں دوزخ میں جانا ہے تو پھر جاؤ، جو کرنا ہے کر لو۔ یاد رکھو، آج ہم اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے، تو یاد رکھنا کہ حشر کے دن اللہ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں عطا فرمائے گا۔ حشر کے دن ہماری مرضی کے مطابق ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ اور آج اگر تم نے زندگی اللہ اس کے رسول کے طریقوں کو انکار کرتے ہوئے اپنے نفس کے معاہدے کے حساب سے گزارو گے، اپنی نفس کی پوجا کرتے ہوئے تم زندگی گزارو گے، تو یاد رکھنا حشر کے دن اللہ تمہیں پکڑ کر اپنے حساب و کتاب کے حساب سے تمہیں عذاب عطا فرمائے گا۔ تو یہ معاملات ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب میری آخری بات یہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب اس کی جب ہم تفسیر دیکھیں گے کہ یہ معراج کیسی ہے، روشنی ڈالیں۔ معراج بولے تو معمولی بات ہے کیا؟ نماز پڑھ لیا تو معراج ہو رہی، بول رہی اتنی بڑی عطا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کرم کیا کہ معراج کو نہیں گئے تو بھی مل رہا۔ کیسا مل رہا؟ ایک بائی ایگزامپل، ہمارے خواتین مسجد کو نہیں جا سکتے، جمعہ فرض نہیں ہے، عیدین فرض نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھ لیے تو اللہ بیٹھے جگہ وہ ثواب دیتا جو شوہر کو مسجد میں ملتا۔ کچھ عورتیں مجھ سے سوال کری کہ عیدین کا ہم کو ثواب نہیں ملتا کیا؟ عیدین صرف مردوں کے اوپر اللہ پاک نے نازل کیا، یہ سوال آج کا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم قربان جائیں ام المومنین پر بھی کہ انہوں نے بھی سوال کیا، رسول اللہ کیا ہمیں نہیں ہے حق جمعہ کا، کیا ہمیں نہیں ہے عیدین کا حق؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمائے کہ آپ کے شوہر، آپ کے بچے یا پھر آپ کے اہل خاندان کے مرد جب وہ عیدگاہ پر جاتے ہیں، جو رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں وہ رحمتیں گھر والی عورتوں پر بھی نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ کا کتنا بڑا کرم۔ تو عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے انہیں گھر بیٹھے ثواب عطا فرما رہا ہے، ٹھیک ہے، گھر بیٹھے ثواب انہیں ملتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم مسجد جا کر ہمیں جا کر ادا کرنا ہے، وہ گھر میں نماز پڑھ لے تو انہیں کتنا بڑا ثواب ملتا ہے، مسجد کو جا کر ہم جو نماز پڑھ کے آ رہے ہیں اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر کتنی بڑی عظمت ہے میری ماں و بہنوں، سن لو کہ جب تم حاملہ ہوتی ہیں تو اللہ پاک تمہاری ایک رکعت نماز کو 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تم ایک رکعت کے اجر میں اللہ پاک 700 گنا تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب مرد زندگی بھر بھی پڑھے تو وہ ثواب نہیں ملنے والا۔
تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ پاک کا بہت بڑا بیلنس ہے، مگر ایک بیلنس سن لیں کہ حاکم مرد ہی ہوتا ہے، عورت نہیں ہوتی۔ آج کل قانون چل رہا دنیا کا، عورت مرد برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قانون جو ہے وہ بہترین قانون ہے، اللہ اس کے رسول کا قانون بہترین قانون ہے۔ اللہ نے خامد کو حاکم بنایا ہے، عورت کو نہیں بنایا ہے، اور جس گھر میں حاکم مرد ہوتا ہے وہ گھر کا نظام صحیح رہتا ہے، اور جس گھر میں عورت اگر حاکم بن گئی تو وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں عورتوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مرد کو جو ہے نا حاکم بناؤ، اور یہ مت سمجھو کہ تم ان کے لیے پکا رہی ہیں، کھلا رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، یہ تمام چیزوں کا اجر اللہ پاک تمہیں عطا فرمانے والا ہے، بیٹھے جگہ گھر میں تمہیں ملنے والا ہے۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب معراج کیسا ہوئی؟ معراج کا مرتبہ و مقام نماز کو اللہ پاک نے اتنا عطا فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی سن لیں کہ یقیناً معراج کے لمحات کیا ہے، امپورٹنٹ وہ ہے، ایک بیسک ہوتی ہے اور تھیوری تو بہت بڑی ہوتی ہے، مگر بیسک سمجھ میں آ جاتی بات۔ تو معراج کا مقصد پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار اللہ نے عطا فرمایا۔ دوسرا مقصد شہادت مکمل ہو گئی۔ تیسرا مقصد تمام عجائبات بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بطور گفٹڈ نماز عطا فرمایا۔ تو اب معراج مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب یہ کیسے ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، جب معراج ہو رہی تھی تو سرکار نے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی تعریف فرمائی آپ نے۔ تو اللہ نے پلٹ کر کیا کہا؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کچھ نہیں کرتا مگر درود و سلام کا تحفہ بھیجتا ہے، کس پر؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہر عبادت سے پاک ہے، مگر اللہ پاک اپنے حبیب کی محبت میں کہہ رہا ہے میں اور میرے فرشتے درود و سلام کا تحفہ بھیجتے ہیں، کس پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے تحفہ التحیات میں درود و سلام کا تحفہ نبی کو عطا کیا، کیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں فلاں حضرت نے لکھا ہے درود، فلاں درود تاج بڑا ہے، تو ٹھیک ہے فلاں درود بڑا ہے، مگر یاد رکھو یہ جو درود ہے رب کائنات کا درود ہے، بولو سبحان اللہ۔ سب سے افضل درود السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کس کا درود ہے؟ اللہ کا درود ہے، اللہ نے پڑھا ہے۔ اب اللہ سے بڑھ کر کوئی ہستی ہے دنیا میں؟ کائنات میں کوئی نہیں ہے، تب اس سے بڑھ کر کوئی درود نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی درود و سلام نہیں ہے، تو اس کو زیادہ پڑھا کریں، اپنے ذہن نشین کر لیں۔ پھر اس کے بعد فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرشتے آواز سننے کے بعد تمام فرشتوں کی جماعت نے جب کہا تو التحیات مکمل ہو گئی۔ تو التحیات کیا ہے؟ رب کا دیدار کرنا ہے اور رب کی نعمت کو حاصل کرنا ہے۔ تو جب بندہ مومن کیا کرتا ہے؟ جب رکعت باندھتا ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے کہ سن لیں کہ ہماری جو عبادتوں کا جو طریقہ ہے نماز کے اندر، زمین سے لے کے 7 آسمان کے فرشتوں کی عبادت کا طریقہ ہماری ایک نماز میں موجود ہے، بولو سبحان اللہ۔ 7 آسمان کی عبادت کا طریقہ۔ پہلے آسمان پر سرکار چلے گئے، جانے کے بعد دیکھا کہ فرشتے ٹھہرے ہوئے ہیں رکعت باندھ کر۔ اب پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عبادت کا طریقہ بڑا پیارا ہے، کیسا ہے؟ فرماتے ہیں قیامت تک ایسے ہی ٹھہرے ہوئے رہیں گے۔ پھر دوسرے آسمان پر گئے سرکار، جانے کے بعد دیکھا کہ رکوع میں ہیں، فرشتے رکوع میں ہیں۔ تو پوچھا کہ یہ لوگ کب سے رکوع میں ہیں؟ جب سے اللہ نے پیدا کیا وہ ایسی ہی عبادت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے یہ بھی عبادت پسند ہے۔ کون؟ سرکار فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ کی عبادت پسند آ گئی، رکوع کی عبادت پسند آ گئی، اس کے بعد سجدہ سجود کی عبادت پسند آ گئی، قوما کی عبادت پسند آ گئی، 7ویں آسمان تک گئے، آنے کے بعد یہ تمام عبادتوں کے طریقے تمام پسند آ گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رب نے کہا اے میرے حبیب اب سن لو، میں نے تمہیں نماز بھی عطا کی اور نماز کا طریقہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔
تو ساتوں آسمان کا طریقہ ہماری نماز میں موجود ہے. پتہ کیا چلا پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تمہاری عبادت کیوں معراج بنتی ہے تو سن لو. جب بندہ مومن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر جب رکعت باندھ دیتا ہے تو وہ پہلے آسمان پر پہنچ جاتا ہے. جب رکوع کرتا ہے تو دوسرے آسمان پر پہنچ جاتا ہے. خوما کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے. اس طریقے سے جب وہ حالت قاعدے کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو ساتوں آسمان کی عبادت پار ہونے کے بعد عرش الہی کے مقام سے بھی افضل مقام جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحیات پڑھی تھی، جب وہ بیٹھ کر جب اتحیات پڑھتا ہے وہی اس کے لیے نماز، اس کے لیے معراج بن جاتی ہے، وہی لمحہ ہوتا ہے. تو اس لمحے کی کیفیت کو جانیں. آج تک ہم اتحیات پڑھتے رہتے ہیں، تو جب اتحیات پڑھو تو تمہارے دل اور ذہن میں خیال آئے کہ یہی لمحہ ہے کہ میری نماز میرے لیے معراج ہے. بولو سبحان اللہ. تو یہ لمحے کو جان لیں. اس کے بعد درود ابراہیم. اب درود ابراہیم کون سا ہے یہ بھی جان لیں کہ درود ابراہیم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ہے. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. پہلا درود اللہ کا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. مگر اللہ نے اپنا بھی درود رکھا اور اپنے نبی کے بھی طریقے کا درود رکھا. کیا رکھا؟ اللہم درود ابراہیم جسے کہتے ہیں کون فرما رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی. یہ دعا بھی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ پاک، جیسا تو نے رحمت کو نازل فرمایا ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی آل، ان کی اولاد پر، ویسا ہی محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی اولاد پر تیری رحمت کو نازل فرما. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ پاک، جیسا تو نے برکت کو نازل فرمایا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل و اولاد پر، ویسا ہی برکت مجھ پر اور میری آل و اولاد پر نازل فرما. تو یہ جو دعا رب کی بارگاہ میں آپ نے فرمائی تو رب کائنات نے کہا. لوگ کہتے ہیں کہ کیوں چھوڑتا ہے؟ پیاسے کو جب پیاس ہوتی ہے تو پیاس کی طلب ہوتی ہے، شرابی کو جب شراب کی طلب ہوتی ہے تو وہ شراب کے پیچھے بھاگتا ہے. تو جب نماز کی کیفیت کسی کو مل جاتی ہے تو جب وقت نماز ہوتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ اب مجھے نماز پڑھنا ہے. میرے دل و ذہن کا سکون اللہ کی عبادت ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ عبادت کرتے جائیں، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہم پر رہے گا. تو تمہاری نماز یقیناً انشاءاللہ معراج بن جائے گی کہ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا کریم مجھ میں ایسی کیفیت عطا فرما کہ میری زندگی میں ایک دو رکعت ایسی بھی نماز ادا کر دے، ادا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ وہ میرے لیے معراج بن جائے. اگر وہ دو رکعت تمہارے لیے معراج بن گئی تو سمجھ لو تمہاری بخشش کا سامان تیار ہو گیا. اللہ اکبر وما علینا الا البلاغ المبین. تو اب